بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے نہایت اطمینان کے ساتھ قید کیا جا چکا تھا، اور اگر اس کارروائی کے پیچھے رکشی ہی کا ہاتھ تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ سلطان شاہ نہایت آسانی کے ساتھ اندر آ گھسے گا اور محتاط انداز میں مجھ تک رسائی کی کوشش کرے گا۔ رکشی نے توقیر کے لیے کام کرتے کرتے خاصے گر سیکھ لیے تھے، اور اس بار خود سامنے آئے بغیر نہایت پیشہ ورانہ انداز میں مجھے اغوا کرا لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ اس طرح اپنے کسی آدمی کی بجائے میں خود اس کے دام میں آ جاؤں گا، جبکہ میں نے اس تک رسائی کے لیے دیدہ و دانستہ وہ راہ اختیار کی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شکار پھنس جانے کی اطلاع پا کر وہ کب تک ادھر کا رخ کرتی ہے۔ اس سے آمنا سامنا ہونے تک میں وہاں سے رہائی کے بجائے اسی کمرے میں مقید رہنا پسند کرتا۔ اس کمرے میں خورد و نوش کے سامان کی غیر موجودگی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے زیادہ طویل عرصے تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے اسٹون ہاؤس کی عمارت شاید اسی مقصد کے لیے کرائے پر حاصل کی تھی کہ کامران کے کسی ملاقاتی کو گیر گار کر میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ کمرے کی تفصیلی تلاشی لینے پر مجھے وہاں ایک پرانا رسالہ مل گیا، اور میں بستر پر دراز ہو کر اس کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ ابھی میں نے اس کا شغل کا آغاز ہی کیا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکے سے کھٹکے کی آواز ہوئی، اور میں بستر سے اچھل کر فرش پر آ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوڑ کر دروازے کی آڑ میں نہ لیتا، کمرے کا دروازہ کھل گیا اور پھر رکشی کی تحیر امیز آواز سنائی دی۔ اوہ، اس بار تو واقعی قسمت نے ساتھ دیا ہے، تم خود ہی آپ پھنسے ہو۔ وہ داہنے ہاتھ میں خود کار پستول لیے راہداری میں کھڑی ہوئی تھی، اور اس آدھی ہتھیار کا محیب دانہ میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ سب تمہاری کشش کا نتیجہ ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ تم نے مجھ پر ہتھیار اٹھایا ہوا ہے۔ باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ تم تو بہت ہی سست نکلے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں قیدی آہٹ پاتے ہی دروازے کی اوٹ میں نہ چھپ جائے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے دیکھ کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن قریب آنے پر میں نے اس کے چہرے پر حزن و ملال کے سائے رقصاں دیکھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کس کا قیدی ہوں، اسی لیے چھپنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ سرد اور جذبات سے آری نگاہوں سے مجھے گورتی رہی، پھر کرب آلود لہجے میں بولی، جی چاہتا ہے کہ تمہارے ٹکڑے اڑا دوں۔ کس کے لیے؟ میں نے بھی گمبھیر سنجیدگی اختیار کر لی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہارے بدن سے قاسم کے خون کی بو آ رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ ہم دونوں ایک ان کہے خاموش معاہدے کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ اس اخلاق کو شاید میں کبھی پورا نہ کر سکوں۔ تم جانتی ہو کہ وہ میری بو پر لگا ہوا تھا۔ اس کی نیت بدل چکی تھی، اور وہ مجھے دستوں پابستہ A2 کے قدموں میں ڈال کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے پر تل گیا تھا۔ میں نے نپے تلے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، اگر وہ نہ مارا جاتا تو میری باری آ جاتی۔ بدلے ہوئے حالات میں ہم میں سے ایک ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ میرے ایک ہمدرد کے ہاتھ لگ گیا اور مارا گیا۔ میں شاید اسے فوری طور پر ختم نہ کرتا۔ تم جھوٹے ہو، وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ وہ شیر تھا، آسانی کے ساتھ کسی کے بس میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کا حشر بھی راجہ سکندر جیسا ہی ہوا تھا۔ مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے کہ سکندر بھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا تھا۔ نہ تم عدالت، نہ میں قانون کا قیدی، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ قاسم مر چکا، اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں بتا رہا ہوں کہ وہ میرے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا تو مجھے اپنا اعتراف کرنے میں کیا تعمل ہوتا؟ میرے آدمی نے جو کچھ کیا میرے ہی اماں پر کیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے زندہ نہیں پکڑ سکا تو جوش میں اس کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ کون ہے وہ؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے قسم کھائی ہے، میں قاسم کے خون کا انتقام اپنے ہاتھوں سے لوں گی، وہ بچ نہ سکے گا۔ پھر تو تمہارا بنیادی مجرم میں ہی ہوں۔ مجھے گولی مار دو، میں نے اٹل اور مضبوط لہجے میں کہا۔ ضرور مار دیتی، کاش تم نے اعتراف کر لیا ہوتا۔ اگر آج کی رات گزر جاتی اور تم ہاتھ نہ آتے تو تمہیں اپنے بل سے باہر نکالنے کے لیے میں اس پاگل لڑکے کو مروانے کا فیصلہ کر چکی۔ تم نے مجھے دکھ پہنچایا، میں تمہاری زندگی عذاب بنا دیتی۔
میں اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ وہ کسی زخم خوردہ ناگن کی طرح خطرناک ہو چکی تھی اور اس کے عزائم کے بارے میں میرے اندازے درست ثابت ہو رہے تھے۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے مجھے ہر قدم پر محتاط رہنا تھا۔ مجھے جہانگیر سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ توقیر یا A2 سے مل گئی تھی اور قاسم کا منصب اسے سونپ دیا گیا تھا، لیکن میں وہ تذکرہ چھیڑ کر جہانگیر کے لیے خطرات پیدا کر سکتا تھا، لہذا میں نے ایک اور پہلو سے وار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قاسم معاہدے سے مکر گیا تھا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اس معاہدے کے بارے میں تمہارے کیا عزائم ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کون سا معاہدہ؟ دلاور خان کے ذریعے اپنا مال بازار میں پھیلانے کا منصوبہ میں نے اسے یاد دلایا۔ سب بھول جاؤ۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہو۔ قاسم کو پیسے کی ہوس تھی اور وہ اپنی اسی ہوس کی بینٹ چڑھ گیا۔ میری آرزو تو بڑی مختصر سی ہے، آزاد اور خوشحال زندگی کی آرزو، وہ میں ان دندوں میں پڑے بغیر بھی پوری کر سکتی ہوں۔ پھر اس وقت تم دونوں اندر کے آدمی تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، اب تم معطوب ہو چکے ہو، میں بھی باہر ہوں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی، پستول والا ہاتھ بھی اس کی گود میں جا گرا۔ اس وقت وہ مکمل شکست کی ایک زندہ تصویر نظر آ رہی تھی۔ تو کیا اب میں تمہارا قیدی نہیں ہوں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں اور اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا، پھر بررائی ہوئی آواز میں بولی، نہ قیدی ہو نہ دوست، میں ان سنگین دیواروں کے حصار میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے قاسم کے ساتھ، لیکن ہم شہروں اور بستیوں میں ہیروین کا زہر پھیلا کر ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑتے رہے اور پھر ہمارے ہی خواب اجڑ کر رہ گئے۔ شاید یہ اس سے قدرت کا انتقام تھا۔ میں آہستگی سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس قدر شدید جذباتی گرداب میں مبتلا ہونے کے باوجود اس نے خود کو تنظیم سے باہر ہی ظاہر کیا تھا، جبکہ جہانگیر اوپر کے فیصلے سے آگاہ کر چکا تھا اور یہ بات ذرا بھی قرینہ قیاس نہیں لگتی تھی کہ توقیر نے رکشی کو اس کے منصب سے آگاہ کیے بغیر جہانگیر کو اپنے فیصلے کی اطلاع دے دی ہو۔ میں نے اسے ٹٹولنے اور اس کے دل میں توقیر کی طرف سے نفرت کا بیج بونے کا فیصلہ کر لیا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، وقت ان کا زخم مندمل کر دیتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں سہارے ملیں گے، شاید انہی میں سے کوئی تمہیں قاسم کا دکھ بلا دے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، قاسم کا دکھ کوئی نہیں بلا سکتا۔ اس نے روندے ہوئے اور مغموم لہجے میں کہا، وہ ایک بے لوث چاہنے والا تھا، اس نے کبھی مجھ پر عام مردوں کی طرح ملکیت جتانے کی کوشش نہیں کی اور پھر اپنا سمجھتا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن تم دونوں کے تعلق کا یہ فلسفہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا، آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم سب ایک جیسے ہو۔ دلوں کے بجائے جسموں پر حکمرانی کو محبت کہتے ہو، مگر وہ بہت ہی عجیب اور مجھے والہانہ انداز میں چاہتا تھا۔ میرے نزدیک وہ مردانگی کا شاہکار تھا۔ کتے کو پٹے میں باندھ کر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اسے چوکھٹ سے محبت ہے۔ ہاں، زنجیر کھلنے کے بعد بھی وہ وہیں منڈلاتا رہے تو وفا کا یقین ہوتا ہے۔ میں اس سے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا انکشاف سن کر میں دنگ رہ گیا اور پھر ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بے خبری میں کسی نے عقب سے میرے سر پر لٹھ دے مارا ہو۔ میں کئی منٹ تک گفتگو کا سلسلہ قائم کرنے کے قابل نہ ہو سکا اور وہ سر جھکائے سسکتی رہی۔ شاید الیاس بھی اس راز سے واقف نہ تھا۔ آخر کار میں نے تائید طلب لہجے میں اس کے بھائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس بار اس کے چونکنے کی باری تھی۔ اس نے اپنی نمناک اور ورم آلود نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ تم اسے کیا جانو؟ اسے دکھ تھا کہ قاسم تمہیں مسلسل فریب دے رہا ہے، مگر اسے تو میں نے بتایا ہوا تھا کہ میں قاسم سے شادی کر چکی ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر تحیر زدہ لہجے میں کہا، سن لینا اور بات ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ سکا تھا۔ وہ بظاہر قاسم کے ساتھ تھا، لیکن مجھ سے مل گیا تھا۔ اس رات قاسم مارا گیا، اسی رات الیاس نے مجھ سے رجوع کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات بہت اہم ہے، جیوا ہاؤس میں کوئی اہم ہستی مقیم ہے، وہ اندر گھس کر سب کچھ طے و بالا کر دے گا۔ اوہ میرے خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بے اختیار چیخ پڑی، تو کیا جیوا ہاؤس کے پھاٹک پر کسی گمنام قاتل کی گولی کا نشانہ بننے والا وہی
تھا۔ میں نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ گمنام قاتل نہیں بلکہ تمہارے بھائی پر گولی چلانے والا A2 کا کوئی خاص آدمی تھا جو جیوا ہاؤس سے دور رہ کر اس عمارت کی نگرانی کر رہا تھا، اور اس نگرانی کا جواز بھی سامنے آ گیا ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت A2 بذات خود جیوا ہاؤس میں مقیم تھا۔ تمہاری اطلاع درست تھی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ الیاس کے خون کی ذمہ دار میں ہوں۔ شاید اسے بھنک مل گئی تھی کہ میں قاسم کے ایما پر A2 سے ملنے اس رات جیوا ہاؤس گئی ہوں۔ وہ ساری رات میں نے وہیں بسر کی تھی۔ پھر منہ اندھیرے کسی اجنبی کے اندر گھسنے کی ناکام کوشش اور اس کے پر اسرار قتل کا ہنگامہ کھڑا ہوتے ہی اس نے مجھے ایک چور راستے سے باہر نکال دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مرنے والا الیاس رہا ہوگا۔ میری ہر ضرب کاری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ بکھرتی جا رہی تھی۔ میرے نپے تلے جھوٹ تیزی کے ساتھ اس کی خود اعتمادی کو نگلتے جا رہے تھے۔ میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے سوال کر ڈالا، A2 سے ملنے کیسے گئی تھی؟ ابھی تو تم نے خود کو تنظیم سے باہر کا فرد کہا تھا اور میری دانست میں تم معتوب بھی تھیں۔ تمہارے رپوش ہوتے ہی سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ A2 نے قاسم کو پیغام دیا تھا کہ میری طرف سے غلط فہمیاں رفع ہو چکی ہیں، مجھے معاف کر دیا گیا ہے اور وہ براہ راست مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں راجہ سکندر کے زمانے میں اس سے ملتی رہی تھی، لہذا طے شدہ پروگرام کے مطابق جیوا ہاؤس پہنچ گئی۔ وہاں A2 نے بتایا کہ میری طرف سے ساری غلط فہمیاں تمہاری پیدا کردہ تھیں۔ سازش تم خود کر رہے تھے، لیکن شبہات کا رخ میری اور قاسم کی طرف کر دیا تھا۔ پھر تو تم A2 کو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان لو گی، میں نے پورا امید لہجے میں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نقاب پہنے بغیر کبھی بھی میرے سامنے نہیں آیا، ہمیشہ ہی مضحکہ خیز نظر آتا ہے، اور شاید تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بلا کا میں نوش ہے مگر ہر وقت اوسان میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تنظیم میں واپس لوٹ چکی ہو؟ میں نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ واپس ہی نہیں لوٹی بلکہ A2 کے وعدے کے مطابق منصب دار بھی ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز میں غصہ اور تنفر سمٹ آیا، شاید اس کی زبان ہی کالی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ یہاں سے اٹھو، وہ میری بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے اعصاب بکھر کر رہ گئے ہیں، شاید یہ میری زندگی کا بدترین دن ہے۔ مجھے بڑا قلق ہو رہا ہے کہ الیاس جیسا درد مند بھائی مار ڈالا گیا اور مجھے خبر تک نہ مل سکی۔ تم سے وہ خبر دانستہ چھپائی گئی ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے شوشہ چھوڑا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ راہداری میں آ کر وہ نکاسی کے بجائے اندر جانے والے راستے پر مڑی تو میں چونک پڑا۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ پھر کہاں جاؤں؟ اس نے الٹا مجھ ہی سے سوال کر دیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تو شاید ویران عمارت ہے، میں نے سٹپٹا کر کہا۔ اسٹون ہاؤس قاسم کی ملکیت ہے، مجھے اسپتال سے نکال کر وہ یہیں لایا تھا۔ تمہیں لانے والا اسے ویران ہی سمجھتا رہا ہے، کیونکہ سامنے کے رخ سے یہ ویران ہی نظر آتی ہے۔ صرف عقبی 2 کمرے میرے استعمال میں ہیں اور میں آمد و رفت کے لیے اسی طرف کھلنے والا راستہ استعمال کرتی ہوں۔ اس طرف پہنچ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ ان میں ایک کمرہ نشست گاہ کے طرز پر شاہانہ انداز میں آراستہ تھا اور دوسرا خواب گاہ پر مشتمل تھا۔ وہاں بھی تعیش کے سارے لوازمات جمع تھے، لیکن جا بجا بے ترتیبی کے ساتھ بکھری ہوئی اشیاء سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رکشی ان دنوں واقعی پراگندہ خاطر تھی۔ خواب گاہ میں دیوار گیر کیبنٹ بار کا دروازہ کھول کر اس نے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو اس کا ہاتھ کالے کتے کی گردن پر تھا۔ میں اسبات میں سارا ہلا کر رہ گیا اور وہ وہیں خواب گاہ کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے نرم صوفے پر جا بیٹھی۔ بھرا ہوا خودکار پستول اس نے سیفٹی کیچ چڑھا کر بے پرواہی سے مسحری پر ڈال دیا تھا۔ میں اسے ہمدردی کا تاثر دینے کی نیت سے بھاری قدموں سے چلتا ہوا وہیں جا بیٹھا۔ اس نے ابتدا قاسم کی یاد سے کی اور میں نے اپنے جملہ گناہوں کے باوجود سوچا کہ مرنے والا کس قدر بد نصیب تھا کہ اس کی محبوب ترین ہستی اس کا نام لال پری میں گول رہی تھی۔ منصب داری کی بات رہ گئی تھی۔ دوسرے دور کی ابتدا میں نے اسے یاد دلایا۔ ہیروئن کی سوداگری بھی لاشوں کی سوداگری ہو کر رہ گئی ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اس کی آواز میں سرور کے ہلکورے فوراً ہی نمودار ہو چلے تھے۔ A2 نے کہا تھا کہ اگر کسی مرحلے پر قاسم مارا گیا تو میں اس کی جانشین مقرر کر دی جاؤں گی۔ شاید وہ قبولیت کی کوئی ساعت تھی، کیونکہ قاسم
اسی رات بلکہ شاید اسی گھڑی مار ڈالا گیا۔ سمجھو تو اب مجھے B4 ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس دوران میں A2 سے رابطہ قائم نہیں ہوا تمہارا۔ شاید تم پہلے شناسا ملے ہو تو دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا ہے، ورنہ مجھ پر تو بس خون اور جنون سوار تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ تمہیں دیکھتے ہی گولی نہ چلائی، ورنہ میں تو تمہارے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ مجھے مار کر تمہیں زیادہ دکھ ہوتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید ہمارے مقدر میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ لڑتے بڑھتے زندہ رہیں۔ پتہ نہیں اس بار کی مصالحت کتنے دن چلتی ہے، پھر تم ریوالور بدست سر پر سوار نظر آؤ گی۔ میں بہت دکھی ہوں ڈینی۔ وہ خالی گلاس تپائی پر لڑکا کر صوفے کی پشتگاہ سے ٹک گئی۔ قاسم میری زندگی کا نچوڑ تھا، اس کے بعد میں اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہوں۔ وہ اکثر بڑے اچھے شعر سناتا تھا، قاتل اور منشیات فروش ہونے کے باوجود اسے اچھے شعر یاد رہتے تھے۔ کچھ مجھے بھی یاد رہ گئے ہیں۔ کہتا تھا، زندگی تیرے تصور میں فنا ہو جائے گی، تو میرا شوق عبادت دیکھتی رہ جائے گی۔ اور دیکھ لو کہ جو کہتا تھا اس نے وہی کر دکھایا۔ کھیل ہی کھیل میں اپنی جان پر کھیل گیا۔ اب کہاں جاؤں، کہاں تلاش کروں اسے؟ اس نے تیسرا دور شروع کر دیا۔ رفتار کی تیزی اپنا رنگ دکھانے لگی تھی، مگر میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بار اس کے ساتھ اس تجربے سے گزر چکا تھا۔ ہوش اور مدہوشی کے دوران اس پر وہ وقت ضرور آتا تھا جب وہ سچ اگلنے کی مشین بن کر رہ جاتی تھی، اور میں پوری توجہ کے ساتھ اس مرحلے کا منتظر تھا۔ گھر ہوتا تو گھر ہی چلی گئی ہوتی، وہ لکنت امیز اور اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اب نہ تو بابل کی چوکھٹ رہی، نہ چاہنے والے کا سایہ۔ لگتا ہے کہ راستے کا ایک پتھر بن کر رہ گئی ہوں، جس کا جب اور جدھر دل چاہے ٹھوکر مار کر لڑکا دے۔ پھر گنگنانے لگی، شام ہونے کو ہے، کدھر جائیں؟ اپنا گھر ہو تو اپنے گھر جائیں، کیوں مجھے بھی اداس کر رہی ہو؟ یہ گھر تو ہے تمہارا، زندگی سے سمجھوتا کر لو گی تو ان سنگین دیواروں میں تنہائی کا احساس بھی جاتا رہے گا۔ قاسم چلا گیا، مگر A2 زندہ ہے اور تم پر مہربان بھی۔ پھر تمہیں کس بات کا غم ہے؟ میں نے چابک دستی کے ساتھ موضوع کو اپنی مرضی کے رخ پر لاتے ہوئے کہا، اسے لکھ لو کہ وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ ترنگ میں بولی، معدے میں اتری ہوئی میں سر چڑھ کر بولنے لگی تھی، اور دل کے نہاں خانوں میں چھپی ہوئی نفرت الفاظ کے قالب میں ڈلنے لگی تھی۔ تمہارا قاسم سے سمجھوتا ہو چکا تھا، اسی نے دوبارہ قاسم کو تمہارے خلاف اکسایا، اور پھر بعد میں نہ وہ مجھے جیوا ہاؤس طلب کرتا، نہ الیاس میری تلاش میں وہاں گھستے ہوئے مارا جاتا۔ وہ سازشی ہے، خونی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اور کامران، میں نے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا۔ اوہ، اس نے خلا میں اپنا ہاتھ لہرایا۔ وہ پاگل بچہ، اس سے مجھے کوئی پرخاش نہیں، اسے تو میں نے چارہ بنانا چاہا تھا۔ ہائے وہ بیچارہ، اس سے بھلا مجھے کیا لینا ہے؟ پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی حرکات و سکنات سے بینائی کا ابہام بھی واضح ہونے لگا، لیکن وہ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ شکستہ ٹکڑوں میں بولی، ساکی تیرے کرم پہ بڑا ناز تھا مجھے، ناکام جا رہا ہوں، مقدر کی بات ہے۔ دوسرے مصرے کی ابتدا کرتے ہی اس کی ہچکیاں بند گئیں، اور پھر اس نے زہرہ گداز انداز میں بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بے راہ رو اور جرائم پیشہ تھی، لیکن اس کے ماضی سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اسے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر میں بھی دل گرفتہ ہو گیا۔ اسے تسلیاں دینا بے سود تھا، لہذا میں وہیں بیٹھا اس کے بے سود ہونے کا منتظر رہا، اور تھوڑی دیر تک روتے روتے وہ وہیں صوفے پر بے ہوش ہو گئی۔ کالے کتے کا معدہ خالی ہو چکا تھا اور رکشی کا معدہ الگ تک بھرا ہوا تھا۔ میں نے خوابگاہ کے دروازے میں لگے ہوئے ہضمی قفل کا اندرونی بٹن دبایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ دروازہ اندر ہی سے کھولا جا سکتا تھا، باہر سے کھولنے کے لیے چابی ضروری تھی۔ دروازہ بند کر کے میں پلٹا تو سلطان شاہ کو ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر براجمان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ او او، مجھے دیکھتے ہی وہ خوش دلی کے ساتھ چہکا۔ میں نے کی ہول سے جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پر سوچ رہا تھا کہ میری تو چوکیداری کرتے ہی رات کالی ہوگی۔ وقفہ ہوا ہے یا روانگی کی اجازت لے آئے ہو؟ گدھے ہو تم، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اب سیدھے باہر نکل
نکل چلو، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاں، باہر نکلتے ہی پہلے پیاز خریدنا پڑے گی۔ وہ میری سانسوں کی بو پر برا سا منہ بنا کر بولا، کسی سنتری سے ملاقات ہو گئی تو شامت ہی آ جائے گی۔ اس وقت تم پر 3 قانون لاگو ہوتے ہیں۔ کی ہول سے جھانکتے جھانکتے قانون دان بھی ہو گئے۔ پہلا اصول یہی ہے کہ جو کام کرو اس کی اونچ نیچ دیکھ لو۔ جس دن ہیروئن بیچنے کا ارادہ کیا تھا، اسی دن پتہ چلا لیا تھا کہ نشے باز پر شہری قانون کے ساتھ مارشل لا ایکٹ کے تحت بھی جرم عائد ہو سکتا ہے۔ یہ شوق ہے تو پیاز بھی جیب میں لے کر گھوما کرو۔ میرے گاؤں میں تو یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ مجھے لانے والے کا کیا ہوا؟ میں نے اس کی رہنمائی میں باہر نکلتے ہوئے سوال کیا۔ واپسی میں اکیلا تھا، لہذا میں نے نکل جانے دیا۔ چاہتا تو بے خبری میں اسے چھاپ سکتا تھا۔ تم تک پہنچنے سے پہلے میں نے عمارت کا بھرپور جائزہ لیا تو پتا چلا کہ پچھلے کمروں میں وہ رہتی ہے، لہذا تمہیں بھول کر اسی کی نگرانی شروع کر دی۔ آخر ہوا کیا کہ پستول سے شروع ہونے والی گفتگو دعوت پر ختم ہوئی۔ یہ سب مقدر کی باتیں ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سامنا ہونے سے پہلے وہ میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی، مگر باتوں کے الجھاوے میں رفتہ رفتہ ساری دشمنی بھول بیٹھی۔ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا بیچاری پر۔ آخر میں تو یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے باہر سے مار کھا کر آنے والا کوئی بچہ اپنے بزرگ کے سامنے جاتے ہی بکھر کر رہ جاتا ہے۔ یہ مشینی دور ہے سلطان شاہ، میں نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ دور سے ایک بہت خوشحال، مطمئن اور اپنی ذات میں مگن نظر آتا ہے، لیکن جسے ذرا قریب سے دیکھو وہی دکھی نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس عہد کا ہر انسان اندر ہی اندر مشینی دور کا عذاب جھیل رہا ہے، اور یہ کرب ذات جب حد سے بڑھنے لگتا ہے تو لوگ اپنے ماحول سے فرار کی کوشش کرنے لگتے ہیں، مگر پیٹ کا دوزخ بڑا ہی نابکار ہے۔ 2 وقت کی روٹی کا حصول اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہو کر رہ گیا ہے کہ ماحول سے جسمانی فرار ناممکن ہو کر رہ گیا ہے، لہذا وسط اور کم آمدنی والے طبقے ذہنی فرار پر ہی گزارا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ذہنی فرار کے لیے نشہ سب سے ضروری ہے۔ کوئی ویڈیو کا نشہ کر رہا ہے، کوئی ہر وقت مہذب اخلاق لٹریچر کا تلذذ امیز لیکن تباہ کن نشہ کر رہا ہے، کوئی سنسنی خیز کہانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جن کے لیے یہ نشے ناکافی یا بے اثر ہونے لگتے ہیں وہ تیز نشوں کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی ہر منڈی میں ہیروئن کی زبردست مانگ ہے۔ جو دام چاہو مل جاتے ہیں، جتنی چاہو ملاوٹ کر لو، کوئی آنکھ نکال کر شکایت نہیں کرتا۔ ہیروئن کی تجارت تمام تر مخالفتوں کے باوجود فروغ پذیر ہے، کیونکہ تاثیر میں سب سے آگے ہے۔ کرنل زوار زیدی کی کار کے قریب پہنچ کر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ سلطان شاہ میرے لیے دروازہ کھولنے کے بعد گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بات ختم ہو گئی تمہاری؟ کار میں بیٹھنے کے بعد اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ یہ سب بابی ہی کو سنایا کرو۔ مشینی دور، کرب، ذہنی فرار اور تلذذ مجھ سے ہضم نہیں ہوتا۔ دماغ کی چولیں ہلا دی تم نے ذرا سی دیر میں، اور میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بے اختیار ہنس پڑا۔ اور کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تلذذ اسے واقعی ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ غنیمت یہی تھا کہ اس نے اس کے اظہار کے لیے کوئی محمل لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کا تو پروگرام بھی پل پل میں بدلتا ہے۔ غزالہ نے میرا نیا فیصلہ سن کر کہا، میں ڈیڈی سے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ نے آج رات روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ مجھے صرف کامران کی فکر تھی۔ میں نے تمہیں بلا کم و کاست ہر بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آج رکشی سے میرا ٹکراؤ نہ ہوتا تو طلوع ہونے والی صبح کامران کے لیے خوشگوار نہ ہوتی۔ وہ اسے مروانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ خدا کرے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے، اس نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں اسے خاصا سمجھنے لگا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ کامران کو بھول جائے گی۔ اس طرف سے بے فکر ہونے کے بعد ہی میں نے لاہور روانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم اسے سمجھنے لگے ہو اور وہ تمہیں ڈھیل دیتی ہے۔ یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں دخل اندازی کی۔ حیرت ہے کہ تم بھی مذاق کر لیتے ہو۔
میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، میرا تو خیال تھا کہ مزاح کی حص تمہیں دور سے بھی چھو کر نہ گزری ہوگی، پیٹ بھرے کی باتیں ہیں یہ سب۔ اس نے ترکی بے ترکی جواب دیا، روزی کی فکر انسان کی ہر صلاحیت کو گن کی طرح چاٹ جاتی ہے، ویسے اس وقت میں مذاق نہیں کر رہا۔ بھابھی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں چھوٹ کیوں دیتی ہے، جبکہ وہ A2 سے ملی ہوئی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ ہر قیمت پر تمہاری گرفتاری کا خواہاں ہے۔ شاید اس وقت تم اونگ رہے تھے جب میں نے A2 کے خلاف اس کی گہری نفرت کا ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل مجھے کوئی رعایت نہیں دے رہی تھی، بلکہ A2 کی حکم عدولی کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ آپ صفائی پیش نہ کریں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، غزالہ نے مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، اور میں نے ان دونوں کے اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہم دونوں کو لاہور جانے کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں تھی، بس ہوٹل پہنچ کر مختصر سا سامان لینا تھا اور تیاری مکمل تھی، لیکن اول تو کرنل کی گاڑی گھر پر چھوڑنا تھی، دوئم غزالہ کو سمجھانا تھا کہ رکشی کی طرف سے لاحق خدشات رفع ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی بہتر یہی تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی کامران کا رخ نہ کرے، ورنہ امکان تھا کہ وہ لوگ بھی کسی کی نگاہوں میں آ جاتے اور ان سے میرے تعلق کا راز فاش ہو جاتا، جس کے تمام تر برے اثرات غزالہ پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ہم روانگی کے لیے تیار تھے کہ اچانک ہی کرنل کہیں سے ادھر آ نکلا۔ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا۔ بس لاہور روانگی کا ارادہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ اس کی تحیر امیز نگاہیں غزالہ کے چہرے پر جا رکیں۔ تم نے تو جی میں نے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے کہا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہم نے اب پروگرام بدل لیا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ شانے اچکا کر بولا، کسی وقت تو تم بہت ہی زیادہ پر اسرار نظر آنے لگتے ہو۔ لاہور جانا ہے، نہیں جانا، اور اب پھر ضرور جانا ہے۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہو گیا، ذرا تم ادھر تو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے دوسرے کمرے کی طرف ہو لیا۔ سچ بتاؤ کہ لاہور جانے کا کیا چکر ہے؟ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے خرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، کیا کوئی مار داڑ کا معاملہ ہے؟ ارے نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، منشیات فروشوں کی تنظیم کا سربراہ بوکھلا کر شہر چھوڑ بھاگا ہے اور اس نے لاہور کا رخ کیا ہے۔ اگر اس کا کھوج مل گیا تو پولیس کو اس کے پیچھے لگا کر لوٹ آؤں گا، اور وہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ کرنل کے مستصفرانہ لہجے میں حسد کی بو نمایاں تھی۔ اس نے سلطان شاہ کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ پہلے آپ کو لے جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خاصے غور کے بعد اسے ترک کر دینا پڑا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے سنجیدگی سے کہا، چلو میں تو اب بھی تیار ہوں۔ کرنل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں کھل کر کام نہ کر سکوں گا، میں نے بے بسی کے ساتھ کہا، آپ میرے بزرگ ہیں، یہ لحاظ ہر وقت سر پر سوار رہے گا۔ اس سے تو میں ہر کام لے لیتا ہوں، وہ آقا سے ادنا خدمتگار تک بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ مشکل تو رہے گی، وہ مربیانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بات بس تمہاری سوچ کی ہے۔ نائٹ کوچ کی روانگی میں خاصا وقت تھا، لہذا میں نے کرنل سے جان چھڑا کر دوبارہ اندر کا رخ کیا اور سلطان شاہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ہم وہاں سے ٹیکسی میں روانہ ہو گئے۔ کرنل نے بہت ضد کی کہ وہ ہمیں اپنی کار میں ایئرپورٹ چھوڑ آئے گا، لیکن میں نے سختی کے ساتھ اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ ٹیکسی کو انتظار کرنے کی ہدایت کر کے میں نے ہوٹل کا حساب بے باک کیا اور ہلکا پھلکا سوٹ کیس لے کر اسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے تو خیر ضرورت کے تحت نائٹ کوچ پر نشستیں مخصوص کرائی تھی، لیکن قومی ایئر لائن کی اس عظیم الجثہ جہاز کی تمام نشستوں کو برا دیکھ کر مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ ملک میں ہر طرف فضول خرچی کے عمومی رجحان کے باوجود انفرادی سطح پر بہتیرے لوگ کفائل کی طرف مائل تھے۔ ہم لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو اس شہر خواہاں کی فضا پر رات کے گہرے سناٹے کی حکمرانی تھی۔ وسیع و عریض جگمگاتے ہوئے رن وے پر کھڑے جہازوں کے انجنوں کے شور پر بھی تکان کے غلبے کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید سلطان شاہ کو لاہور کی مٹی سے میرے والہانہ لگاؤ کا صحیح انداز
اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا ہوا تھا اور میں اپنے آبائی مسکن کے ایک ایک ذرے سے اپنی روح کی گہرائیوں میں لطافتیں سموتا ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گیا۔ ایک عمدہ ہوٹل میں رہائش کا بندوبست کرنے کے بعد ہم کمرے میں پہنچے تو سلطان شاہ سیدھا بستر پر پہنچ گیا۔ چند ثانیوں بعد اسے احساس ہوا کہ میں آرام کرنے کے بجائے کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہوں تو وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم تھک گئے ہو تو آرام کرو، میں اجالا پھیلنے سے قبل کچھ ضروری کام نپٹانے جا رہا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں، اکیلے پڑا پڑا تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہوں گا۔ جب جاگنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ تمہارے ساتھ ہی چلوں؟ تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ میں رمضان چاچا کی طرف جا رہا ہوں، اس مہم میں وہ سب سے اہم شخص ہے۔ اتنی رات کے وہاں میدان صاف ہوگا، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو سکے گی۔ دن کے اجالے میں محلوں کی کوئی بات دوسروں سے نہیں چھپی رہتی۔ لوگ رمضان چاچا سے قرید کر بہت کچھ معلوم کر لیں گے۔ تو کیا توقیر نے یہ امکان فراموش کر دیا ہوگا کہ تم ایک بار پھر رمضان چاچا کے دروازے پر دستک دے سکتے ہو؟ یہ کراچی نہیں لاہور ہے، میں نے اسے یاد دلایا۔ شاید توقیر سوچ بھی نہ سکے گا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا اتنی جلدی لاہور پہنچ جاؤں گا۔ یوں وہ ناچار ہوٹل میں رکنے پر مجبور ہو گیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ اس وقت رات اپنے آخری سانسوں پر تھی، سڑکیں تا حد نظر ویران پڑی ہوئی تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خلاف توقع مجھے بہت جلد مطلوبہ علاقے میں پہنچا دیا اور میں ٹیکسی محلے سے دور چھوڑ کر پیدل ہی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو گیا۔ تیسری دستک کے جواب میں اندر سے کسی کی نیند میں ڈوبی ہوئی بیزار سی آواز سنائی دی۔ پھر کئی ثانیوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ بوسیدہ پردے کے پیچھے سے رمضان چاچا نیند کے خمار میں دھت آنکھیں ملتے ہوئے نمودار ہوئے تو ان کے بدن پر صرف بنیان اور تہمد موجود تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو گلی میں دور ایستادہ کھمبے سے آنے والی اسٹریٹ لیمپ کی یرکان زدہ مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پہچان کر حیران رہ گئے۔ ارے تنویر بیٹا، تم اتنی رات کے کیسے آنا ہوا؟ معاف کرنا چاچا جی، تمہیں نیند سے اٹھا دیا، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ بات کچھ ٹیڑھی ہی تھی جو اس وقت پریشان کرنا پڑا۔ ذرا ہمارا تھوڑا سا وقت خراب کروں گا، آؤ آؤ اندر آ جاؤ، انہوں نے میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، میں تو خود دعائیں مانگ رہا تھا کہ کہیں تم سے ملاقات ہو جائے۔ پچھلی بار نہ تم نے اپنا کراچی کا پتہ دیا، نہ مجھے پوچھنے کا خیال آیا دوبارہ واپس آئے ہو یا جب ہی سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ مجھے پہچانتے ہی ان پر چھایا ہوا نیند کا خمار یکسر غائب ہو گیا اور وہ چونچال نظر آنے لگے تھے۔ دوبارہ آیا ہوں، میں نے پردہ ہٹا کر اندر صحن میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہیں ٹھٹک گیا۔ صحن میں تاروں برے آسمان کے نیچے برابر چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر رمضان چاچا کا پورا گھرانہ سویا ہوا تھا۔ ان میں عورتیں اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں رمضان چاچا کے دوبارہ ٹوکے بغیر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آ جاؤ رمضان چاچا نے کنڈی لگا کر رہنمائی کا فرض سنبھالتے ہوئے کہا۔ سب گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کے سروں پر نوبت بھی بجاؤ گے تو فجر کی اذان سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ میں ان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ روٹی کھاؤ گے؟ وہاں بیٹھتے ہی انہوں نے محبت آمیز لہجے میں پہلا سوال کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے بات ٹال دی۔ وہ پرانی وضع کے آدمی تھے، لہذا ادھر ادھر کی باتوں میں بھٹکتے رہے، جبکہ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان کی اس خواہش کا محرک توقیر یا تصویر ہی رہا ہوگا۔ آپ مجھے کیسے یاد کر رہے تھے چاچا جی؟ مجبور ہو کر مجھے ہی انہیں ٹوکنا پڑ گیا۔ ہاں، عجیب بات ہوئی تھی، وہ چونک کر بولے۔ تم آئے اور چلے بھی گئے، میں اس قصے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن میں سائیکل پر گھر لوٹ رہا تھا کہ کچہری کے پاس تصویر کو ایک بڑی سی کار میں بیٹھے دیکھا اور سائیکل سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے پہچان تو گیا تھا، لیکن شاید اس بات سے اس کی شان میں فرق آ گیا تھا کہ ایک سائیکل سوار اس کی چمکتی ہوئی موٹر کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے میرے سلام کا جواب بہت رکھائی سے منہ بنا کر دیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت بری لگی اور میں نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی حیثیت دیکھ کر اس سے کچھ مانگنے نہیں، صرف یہ بتانے آیا تھا کہ اس کا سوتیلا بھائی اپنی بڑی ماں کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس نے اپنی غلطی محسوس کر لی یا یہ تمہارے ذکر کا اثر تھا کہ وہ فوراً ہی موٹر سے نیچے آ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اتنی دیر میں کچہری کے پھاٹک سے ایک لفنگا بھی وہیں آ گیا۔ شاید
تصویر موٹر میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تصویر میرے پیچھے ہی پڑ گیا اور مجھے سائیکل وہیں چھوڑنے پر مجبور کر کے موٹر میں بٹھا کر مال روڈ کے ایک بڑے ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں اس نے میری خوب توازے کی اور گھما پھرا کر تمہارے بارے میں سینکڑوں سوال کر ڈالے۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے بتا دیا، کیونکہ بچھڑے دلوں کو ملانا بھی تو ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تمہارا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں اسے نہ بتا سکا۔ میری آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب تصویر نے اپنے دوست سے لے کر 10 کے نوٹوں کی ایک گڈی زبردستی میری جیب میں ڈال دی اور کہا کہ میں جب بھی تمہیں دیکھوں یا تم مجھ سے ملنے آؤ تو میں تمہارا پتہ معلوم کر کے اسے خبر کر دوں۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس نے ہزاروں روپے صرف تمہارا پتہ معلوم کرنے کے لیے دیے تھے۔ میں نے اس بوجھ سے بہت جان چھڑانا چاہی، لیکن وہ رقم واپس لینے پر آمادہ ہی نہیں ہوا۔ جب وہ مجھے واپس کچہری کے باہر کھڑی ہوئی سائیکل کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنی اور اس کی ملاقات کے بارے میں ہرگز کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ وہ تمہارا پتہ معلوم کر کے اچانک ہی بڑی ماں کو تمہارے پاس لے جا کر تمہیں حیران کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے بالکل ہی بے وقوف سمجھ رہا تھا، لیکن میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بس میں تمہیں یہی بتانے کے لیے بے چین تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے ستیلے بھائیوں کے دلوں میں ابھی تک تمہاری طرف سے میل ہے۔ تم ان سے ملنے کا خیال ہی دل سے نکال دو، اور تم اسے میرے پتے کی خبر کیسے دیتے چاچا؟ میں نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ اسی نے ایک کاغذ پر کوئی نمبر لکھ کر دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اس لاٹ صاحب کو فون کر کے بتا دوں۔ رمضان چاچا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ نمبر یاد ہے تمہیں؟ میں نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔